بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسر خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وہاں کے جو ولی عہد ہیں متحدہ عرب امارات کے اور آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سربراہ ہیں، ڈپٹی کمانڈر ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو، اور ٹیلی فون پہ ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن کی جو نئے اعلانات ہیں، جو پالیسی ہے ان کی وائٹ ہاؤس کی، اس نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہماری اس قسم کی خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کیسر ناموں کو سبسکرائب کریں اور اس کی گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری خبریں آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن کی پالیسی نے سعودی عرب اور امارات کو ایک بار پھر پاکستان کے قریب کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے نئی امریکی پالیسی جو ہے اس کا تعین کیا ہے اور اس میں بڑے تبدیلی کے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں، جس میں یہ اعلان بھی شامل ہے کہ امریکہ یمن میں سعودی عرب یمن کی جو جنگ ہے اس میں سعودی عرب کی حمایت نہیں کرے گا، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جو معاہدہ ہوا تھا پچھلے صدر سے، تو وہ معاہدہ جو ہے انہوں نے معطل کر دیا ہے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے اسلحے کی فراہمی جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ یہ معاملہ اعلانات جو امریکی صدر نے کیے ہیں، اس کے ٹھیک 48 گھنٹے کے اندر اندر متحدہ عرب امارات کے جو ہے ولی عہد اور آرمڈ فورسز کے جو ڈپٹی کمانڈر ہے شیخ محمد بن زائد، انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور ان دونوں کا رابطہ ہوا ہے، جس کے بارے میں گفتگو انہوں نے کی ہے۔ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کیا گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فون پر اور اس کا مقصد کیا ہے، اور پاکستان اور یو اے کے تعلقات پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اور مستقبل کیا ہے ان دونوں ممالک کے تعلقات کا، اور پھر پاکستان اس ساری صورتحال سے کس طرح سفارتی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو سعودی عرب کے جو یہاں پاکستان میں سفیر ہیں، انہوں نے ٹویٹ گزشتہ روز کی ہے، بلکہ رات کو کی ہے انہوں نے، کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور شیخ محمد بن زائد کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو، اور گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے جو ٹویٹ میں کہا ہے کہ ریجنل یعنی علاقائی صورتحال، عمومی صورتحال اور کووڈ-19 اور آپس کے دلچسپ جو تعلقات ہیں ان پر گفتگو ہوئی ہے۔ تو ٹیلی فون پر جو ہے خطے کی صورتحال اور کووڈ-19 کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے ان دونوں لیڈران اور رہنماؤں کے درمیان، اس سلسلے میں اب یہ ہے کہ ان دونوں ممالک نے سعودی عرب اور جو متحدہ عرب امارات کا جو قرضہ تھا جو ہم نے دینا تھا، ان کو بھی ان دونوں ممالک نے رول اوور کیا ہے، اور اب وہ قرضہ جو ہے وہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی پالیسی نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے جو آخری رابطہ ہوا تھا متحدہ عرب امارات اور پاکستان کا، وہ 25 مئی 2020 کو ہوا تھا۔ اس کے بعد سے 25 مئی 2020 سے اب تک پھر کوئی رابطہ ان دونوں ممالک کا آپس میں نہیں ہوا تھا۔
اور اس وقت سے اب تک یہ تعلقات جو ہے وہ ڈاؤننگ اس میں شروع تھی اور وہ ڈاؤن ہو رہے تھے، سرمہری کا شکار تھے۔ اب یہ پہلی دفعہ ہے 25 مئی 2020 کے بعد کہ یہ رابطہ دونوں ممالک کا ہوا ہے ٹیلی فونک۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تعلقات میں جب بگاڑ شروع ہوا کہاں سے ہوا، نواز شریف کے سابقہ دور میں جو ان کی حکومت تھی تو ایکسپو 2020 کا جو متحدہ عرب امارات کا دبئی کا جو ایکسپو ہے 2020 کے بارے میں، اس میں پاکستان نے ووٹ نہیں کیا تھا اور اس سے متحدہ عرب امارات ناراض ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے یمن کے لیے پاکستان سے فوج مانگی تھی، جس کا پھر پاکستان نے انکار کیا۔ وہ معاملہ پارلیمنٹ میں آیا، اگرچہ نواز شریف اس کے دینے کے حق میں تھے، لیکن فوج نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر وہ معاملہ پارلیمنٹ میں آیا اور پارلیمنٹ نے انکار کر دیا اور وہ فوج اس طرح سعودی عرب نہیں گئی۔ اس کے بعد سے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ عرب امارات کے ایک نائب وزیر خارجہ ہیں انور گرگاش، انہوں نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا اور اس بڑا سخت ٹویٹ انہوں نے کیا تھا۔ اس میں کہا تھا کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے گا اور پاکستان جیسے ملک کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہمیں انکار کرے۔ تو اس کے بعد سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے اور پھر آپ کو یاد ہے کہ وہاں سے پالیسی جو ہے ان کی تبدیل ہوئی، ہمارے ورکرز کو وہاں سے نکالا گیا، ہزاروں اور ورکرز جو ہے ہمارے وہاں سے ڈیپورٹ کیے گئے اور انہیں وہاں سے نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ سال 2019 میں جب OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو متحدہ عرب امارات نے اس میں سشما سوراج کو انوائٹ کیا اور اس طرح وہ تعلقات بگڑ گئے اور شاہ محمود قریشی تھے میرے خیال میں اس وقت، وہ پھر اس وزیر خارجہ ہمارے جو ہے انہوں نے احتجاج کیا اور وہ اس وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں وہ شریک نہیں ہوئے، احتجاجاً شریک نہیں ہوئے۔ یہی وہ دور تھا جب یہاں سے تعلقات وہ تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئے دونوں ممالک کے، اور 5 اگست کو 2019 کو آپ کو پھر یاد ہے کہ جب بھارت نے کشمیر کو بھارت میں ضم کر دیا، ضم کرنے کا اعلان کیا اور وہاں جو آرٹیکل 370 ہے اس کو ختم کیا، تو اس وقت پاکستان نے یہ اب عمران خان صاحب کی دور حکومت میں تھا، تو اس وقت پاکستان نے یہ کہا کہ اسلامی ممالک کا جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے اس بارے میں اسلام آباد میں بلایا جائے، لیکن سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اس کی مخالفت کی اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا۔ اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا، پاکستانیوں کی ویزوں پر پھر پابندی لگا دی گئی اور مسلسل جو ہے وہ اپنے دباؤ میں اضافہ کرتے رہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی پاکستان پہ بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اور پھر یہاں تک ہوا کہ امارات کے سفیر نے، آپ کو شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ پاکستانی اخبار میں انہوں نے، انگریزی ایک اخبار ہے اس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کے سفیر جو ہے الزہابی، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اور پاکستانی جوانوں کو لبانے کی کوشش کی اور کہا کہ پاکستان میں 70% نوجوان ہیں اور اگر یہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لے تو ان نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے اس کالم میں کی تھی۔ لیکن پاکستان اس دباؤ کے آگے جو ہے وہ نہیں جھکا اور اس دباؤ میں نہیں آیا، تو پھر اب ہوا یہ کہ پھر وہ تعلقات جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ لیکن اب جو بائیڈن کے اعلانات ہوئے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حوالے سے، تو یہ دونوں ممالک اب پھر ان کو علاقائی پارٹنر کی تلاش ہے، وہ بھی ایسے پارٹنر کی کہ جن کی فوج جو ہے فوجی قوت زیادہ ہو، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی ممالک میں وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے۔ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ
پاکستان اب اس علاقے میں ان جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جو معاملات بگڑ گئے، تو اس تناظر میں واضح نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اس علاقے میں اکیلا رہ گیا ہے، اور اب پاکستان جو ہے وہ عرب ممالک میں کوئی اس کا جو ہے رول یا کردار جو ہے وہ پاکستان کا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اب جو یہ رابطے بڑھے ہیں اور وائٹ ہاؤس کی پالیسی میں جو تبدیلی آئی ہے، اس نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو پھر ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، اور یہ امید ہے کہ اب یہ تعلقات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے، اور مستقبل قریب میں پاکستانیوں کے متحدہ عرب امارات کی پالیسی میں تبدیلی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پاکستانیوں کو وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں متحدہ عرب امارات میں، ان کو مستقبل قریب میں اس پالیسی میں تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور سعودی عرب کی جانب سے بھی انتظار ہے، اگرچہ اس کا کوئی ٹائم لائن تو نہیں دے سکتے کہ سعودی عرب کب ان معاملات کو دیکھے گا اور کب ان کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہاں سے بھی ایک اچھی خبر آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایران اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ ایران متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو، اور یہ تعلقات جو ہے ان کے تینوں ممالک کے بھی آپس میں کچھ بہتر ہو سکے، ایران سے بھی ان دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو سکے، اور اس میں پاکستان ایک اچھا خاصا رول ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال امریکی صدر کے اعلانات اور پالیسی میں تبدیلی نے ان ممالک کو پاکستان کے قریب کر دیا ہے، اور ایک موقع فراہم کر دیا ہے ان ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس صورتحال سے پاکستان بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنے لیے راستے جو ہے وہ تلاش کرے۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔